اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا ہمیشہ فرمایا کرتے تھے: یا اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو نہ ڈرے، اور ایسے عکس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، علم کے ساتھ جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اس سے خالی ہوتے ہیں، اور جس کا علم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گی۔ قرآن کریم کو تم حقیقت میں اس وقت تک پڑھنے والے شمار ہوگے جب تک وہ قرآن تمہیں گناہوں اور برائیوں سے روکتا رہے، اور اگر وہ تمہیں نہ روکے تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے ہو ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات، حاجات اور مقاصد کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ اور آپ جن جن مقاصد کے لیے وظیفے کر رہے ہیں اور مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں وظیفہ شروع کیا ہے تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کریں۔ اور جو لوگ پیپر دے رہے ہیں، آج کل ایگزام ہو رہے ہیں، تو جن کے ہو چکے ہیں ان کو بھی، اور جن کے ہو رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آمین۔ بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ محتاجی میں وقت گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں محتاجی سے نجات دلائے۔ رزق کی تنگی سے پریشان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا کریں، اور جو لوگ قرض کی وجہ سے کافی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ پاک قرض اتارنے کے لیے ان کے لیے کوئی غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، آمین۔ اور آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں، تمام مسائل اور تمام مصائب سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دلائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے لیے نوکریوں کا مسئلہ ہے، جنہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، یہ ان کے لیے خاص عمل ہے جو میں آج لے کر آئی ہوں۔ اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے اپنے چینل کی ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی مل سکے۔ اور ویڈیو اچھی لگے لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے، شکریہ۔ تو چلیں اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مختصر ٹائم پر آپ کریں گے، اس کو چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی آپ اس کو وظیفے کو کریں گے، یعنی کہ یہ وظیفہ جو ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ 5 ٹائم یعنی کہ ہر نماز کے بعد کا عمل ہوگا، اور آپ کو اس لیے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی ہر وظیفے کے لیے کیا، ویسے بھی ہر نماز کی پابندی کرنی چاہیے، تو اس وظیفے کے لیے تو آپ نے کرنی ہی ہے، کیونکہ یہ 5 ٹائم کا وظیفہ ہے جو آپ نے ایک دن میں کرنا ہے، اور اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی اسے کر سکتا ہے۔ اور جب آپ یعنی کہ اس کو پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے، وہ اب آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے نوکری کے لیے خاص اس عمل کو کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ شروع کریں گے اس عمل کو تو آپ نے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ذہن میں اپنے مقصد رکھنا ہے کہ آپ نوکری کے لیے کر رہے ہیں یہ عمل، اور 313 بار اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ تسبیح کے ایک دانے کے اوپر آپ نے دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، اور اس طرح سے آپ کی جو ہے 313 کی تعداد کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جتنی بار شروع میں درود شریف پڑھا تھا اتنی بار آپ اینڈ میں پڑھیں، اور اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو نوکری جو ہے وہ ضرور مل جائے گی۔ اور 5 ٹائم آپ نے یہ عمل اسی طرح دہرا لینا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد اسی تعداد کے ساتھ اسی طرح سے آپ پڑھیں گے، اور 5 ٹائم اپنے مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ
کچھ ہی دنوں میں اس عمل کی برکت سے آپ کو آپ کی پسند کی نوکری مل جائے گی، اور یہ عمل کی تعداد مدت فکس نہیں ہے، اس کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو نوکری نہیں مل جاتی ہے، اور یقین رکھ کر آپ نے پختہ یقین رکھ کر اس عمل پر قائم رہ کر پھر یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ کچھ ہی عرصے وظیفہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں، جب آپ کا مقصد نہیں پورا ہو رہا ہوتا تو آپ لوگ مایوس ہو کر وظیفہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح سے پھر جو کامیابی جو ہے وہ ملتے ملتے رہ جاتی ہے۔ تو عمل کے اوپر یقین رکھ کر اس کو کیا کرے کہ آخر ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ آپ کی سن ہی لے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بہت جلدی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ یا باسطو اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جو رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، اور رزق کے لیے خاص پڑھا جاتا ہے، تو نوکری جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے رزق کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اسم اللہ شاء اللہ جو ہے وہ ایک اسم اعظم بھی ہے، تو وہ جب اس کے ساتھ مل جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو فائدہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اور آپ کو لازمی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ نوکری جو ہے جن کے پاس نہیں ہے، جو جاب لیس ہیں، ان کو لازمی نوکری مل جائے گی، لیکن یقین رکھ کر یہ عمل جاری رکھیں۔ اور میری یہاں پر آج کی ویڈیو ہوتی ہے ختم۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔